سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. میرا پاپا نہیں کرنا چاہتا میرا اس واقعے کے بارے میں واقعہ یاد رکھیں. یہ پل نہیں تھا، یہ پل نہیں تھا. بابا جی کرنا تو کمینہ بابا جی ادھر سے آ رہے تھے. بابا چولیاں پڑے سب دیا ادھر باہر نہ سکتا. پل نہیں تھا. بھائی محمد جی ادھر سے آ رہے تھے. محمد جی بابا جی سلام. اوے نوٹی بوائے بابا جی سلام. بابا جی تصویر کر رہی اوے ادھر آ جا. ایسے ہی کہا اس نے چھلانگ لگائی آگے نیٹ پڑی ہوئی تھی. اللہ کو یہ ذریعہ دا پسند آ گئی جب یہاں پل بنے. یہ پل جو بنا بہت شکریہ. ننکانہ صاحب زندہ باد. سارے پنڈ ملک بابے سے ہر قسم کی مخلوق کو ہر وقت ہر قسم کا فیض دیا جا رہا ہے. آبی خاکی نوری ناری ادھر سے ہر وقت ہر مخلوق کو دیا جا رہا ہے. بابا راضی رہے. بابا سب چولیاں پڑے جڑے پڑھ پڑھ لے کے جاوے. کاسا پڑیا رکھے ریز رکھے کم نہ ہو ختم نہ ہو. بابا فرمایا ہر کائنات و کائنات کی حدیث اللہ کی اور اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور رسول مختار کل ہے کائنات کے. بابا جی فرماتے میرا مختار کل کی جیب میں ہے. فرمایا برکت علی کٹی جاتے ونڈی جا کٹی جاتے ونڈی جا تسی بھی ونڈی جاؤ. کار نہیں پینا پانی کھلو جائے تو بدبو دار ہو جائے. یہ خزانہ دارو خانہ کے بن رہے ہیں. یا حیو یا قیوم یا قیوم یا حی 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 یا قیوم. کیا ہی شان بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی، اشرف المخلوقات. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اشرف ہونے کے باوجود ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے انسان کو سجدہ کر رہا ہے. کیا یہ چیز اللہ کو پسند ہوگی؟ کیا یہ چیز توحید کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائے گی؟ اور کیا اس مردود کے جو کل کو بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، اور میری دل سے خواہش ہے کہ ان کو نالج ملے، وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، توحید کا اصل مطلب سمجھیں اور جانیں. پھر جو ان کے دل میں اپنے باپ کے عفظ سے نفرت بیٹھے گی، اس نفرت کا اندازہ بھی ہے شخص کو. کیا منہ دکھائے گا کل کو یہ اپنی اولاد کو اور مرنے کے بعد اللہ کو کہ اللہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو نے کہا جھکو میرے آگے، مجھے سجدہ کرو. اللہ ہم نے سوچا پہلے تیرے بنائے ہوئے انسان جو بالکل ہماری طرح ہے، پہلے ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، پھر ان کے پیروں کو، پھر ایسے کرتے کرتے فائنلی آپ تک پہنچ ہی آئیں گے. کیا کسی پیغمبر نے بھی اپنے امتی کو اپنے آگے جھکایا، سجدہ کروایا؟ کوئی ایک ایسی ضعیف روایت، کوئی حدیث، کوئی نبی پاک کا بیان یا کسی بھی ایک پیغمبر کا کہ انہوں نے کہا وہ اپنی امت سے کہ اللہ کو سجدہ کرنے سے پہلے ہمیں سجدہ کرو، اور وہ اگر وہ سجدے کرنے کے لیے جھکے ہوں تو پیغمبروں نے بولا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں. اللہ کے بعد تو ہم ہی ہیں اس دنیا کے ریپرزنٹیٹیو، تو ہمیں سجدہ جائز ہے. اگر تو یہ دین کا حصہ ہے نا، تو پھر تو جو بھی آپ نے کیا یا جو بھی آپ کریں گے سب جائز ہے، اوکے ہے. اور اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو یاد رکھنا تمہارے جیسے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کن کا؟ جو مشرک ہیں، ان کا جو منافق ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے. ہمیشہ دل سے ایک ہی دعا نکلے کہ میرے مالک جتنا بھی محتاج ہو جاؤں، غریب ہو جاؤں، سر جھکے تو صرف آپ کے آگے، اس کے علاوہ سر جھکے تو کٹ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے زمانے کے اولیاء کے سپرد ایک کام کیا. فرمایا میرا دل تلاش کر کے لاؤ کہ میرا دل کہاں. جماعت اولیاء نے سوچا کہ دل جائے گا کہاں، دل سینے میں ہوتا ہے. صدر احمد رضا پر نگاہ ڈالی، دل نظر نہ آیا. موری بریلی کو ٹھان مارا، احمد رضا کے دل کا پتہ نہ چلا. آسمانوں کی بس چھاتی پہ نگاہ ڈالی، دیکھا قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا. کوہساروں میں تلاش کیا، ریگستانوں میں تلاش کیا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکہ شریف پہنچ گئی. مکے کی وادیوں میں تلاش کیا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکے کی گلیوں میں پہنچ گئی، مکے کے باغات میں پہنچ گئی، حرم کعبہ میں پہنچ گئی، حتیم کعبہ میں تلاش کیا. قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا. مینا کی وادیوں میں تلاش کیا، عرفات کے میدان میں تلاش کیا،
सफर मरवा पर तलाश किया। तलाश करते करते ये जमात औलिया मदीने शरीफ पहुंच गई। मदीने की गलियों में तलाश किया, मस्जिद नबवी में तलाश किया, कल्बे अहमद रजा का पता ना चला। तलाश करते करते ये जमात औलिया रोज़े रसूल पर पहुंच गई। देखा कि कदम है नाज़े रसूल पर, अहमद रजा का दिल लौट रहा है, कलम है नाज़े रसूल पर। इस बंदे की कम से कम भी उम्र जो है ना 65-70 के करीब होगी। आप ये देखो कि ये कितना एक मेंटली तौर पे तैयार है कि कहानियों पे इसने अपना ईमान रखा हुआ है। और जो इसके लवाहिकीन थे, जो इसके घर वाले थे, आप अंदाजा लगाएं कि इस बूढ़े आदमी से पहले जितने भी इसके अपने फौत हुए, इस दुनिया से जा चुके हैं, माँ बाप बहन भाई, उन तमाम का ईमान जो है वो उन कहानियों पर होगा। बात तो सही है। जिस बिहाफ पर ये अपने आप को बरेलवी कहलवाते हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, अहमद रजा खान बरेलवी के मानने वाले हैं। क्या इन्होंने ये सोचा, सर्च किया कि क्या अहमद रजा खान बरेलवी ने खुद अपने हाथों से ये कहानी लिखी थी कि मेरा दिल जो है वो मेरे सीने से निकलकर मदीना मुनव्वरा झूम रहा था, डांस कर रहा था और फिर भी मैं जिंदा बैठा हुआ था? क्या दीन में इन चीजों की जगह है? नबी पाक का दीन तो वो नहीं था कि आपको ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे और आपकी जूती मुबारक भी खून से लथपथ हो गई थी, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, सहाबा ने आपने पेट पे पत्थर बांधे, भूख काटी, प्यास काटी, अल्लाह के तौहीद की खातिर, दीन इस्लाम की फैलाव की खातिर। क्या उस दीन की कोई एक कड़ी भी अहमद रजा खान बरेलवी या जो उन पर कहानियां बनी हुई हैं, या जो गौसुल वक्त गौसे आजम पे कहानियां बनी हुई हैं, क्या दीन इस्लाम इन कहानियों पे बेस करता है? और अगर आप इन्हीं कहानियों पे ईमान रखते हुए दुनिया से कूच कर जाते हैं, चले जाते हैं, मौत का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, तो आपने अपना ठिकाना सोच लिया क्या? गौसे पाक बचाने आएंगे कब्र में, या अहमद रजा खान बरेलवी हट जाए? ये नजर, ये नियाज, ये मीराज, ये क़याम, ये सलाम, ये उर्स, ये कागज, ये चादर, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये फातिहा, ये दरूद, ये खिचड़ा, ये मलीदा, ये हलवा, ये शरबत, क्या है? क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नाजायज है, उनसे पूछिए क्यों नाजायज है? क्या हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए नाजायज है। उनसे कहिए कि हुजूर के जमाने में तो आप भी नहीं थे, क्या आप भी नाजायज है? जिसका कीदा वही बोले, बाकी जहमत न करे। हर सहाबी नबी, मैं तो महफिलों में, तन्हाइयों में अपने दोस्तों से, साथियों से कहता हूँ, शुक्र अदा करें कोई बाबा जाग रहा था, कोई जिंदा जमीर हस्ती कराची में जाग रही थी, वरना हवा ऐसी चल रही थी हमारे सेजों पर कुरान के नहीं ईरान के कीदे पड़े जा रहे थे, कुरानी नहीं ईरानी कीदे पड़े जा रहे थे। कोई हस्ती जाग रही थी, हर मौका नबाजे वक्त होने का सबूत दिया है और एक नारे में सारी उनकी मेहनतों को जाया कर दिया है। जो उनका खुबसे बातन था, जो वादकीदगी की फिजा थी, एक नारा लगाया, सबको खत्म कर दिया। और वो नारा क्या था? हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी।